بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان مجبور ہے خیر و شر کے معاملے میں یا کہ مکمل آزاد ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ انسان آزاد ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 4۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ان اگر نشاء ہم چاہتے، ننزل اتارتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتاً کوئی نشانی، فضلت تو ہو جاتی اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضعین خم۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی۔ معزز خاتون حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لو شئنا لانزلنا آیة تضطرهم الى الایمان قہرا ولکننا لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من احد الا الایمان الاختیاری۔ یہ ہے اصل میں موضوع اس آیت کا۔ عربی عبارت میں نے اس لیے پڑھی کہ بڑی پیاری عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے جو زبردستی ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتی، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کہ ہم ہر ایک سے صرف اور صرف اختیاری ایمان چاہتے ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان ایمان لائے لیکن اپنی پوری آزادی کے ساتھ۔ جس طرح کہ سورہ یونس پیچھے گزری ہے، اس کی 99ویں آیت مبارکہ امام صاحب لے کر آئے۔ فرمایا رب کائنات نے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو اللہ کے زمین پر تمام کے تمام سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ اور سورہ ہود پیچھے گزری ہے، 118ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو زبردستی تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن یہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مع سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب کی خاص رحمت ہو، اور رب کائنات نے اس لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ رب کائنات لوگوں پر حجت پوری کرنا چاہتے ہیں کہ رب کائنات نے ہر انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اور اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔
تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے تو ہم آسمان سے کفار کے لیے واضح معجزہ نازل کر دیتے جو ان کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، لیکن پھر یہ زبردستی حق کو قبول کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے، ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، ایمان کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا۔ اسی طریقے سے واحد و تفسیر میں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ دراصل رب کائنات نے ان الفاظ میں بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو غم اور صدمے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نہ کریں، آپ کے ذمے صرف اور صرف بات کو پہنچا دینا ہے، حساب و کتاب ہمارے ذمے ہے، اور آپ کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم چاہتے تو جن ظالموں نے آپ کو جھٹلایا ہے ان پر آسمان سے کوئی زبردستی ایسی آفت نازل کر دیتے جس کے ڈر سے یہ مسلمان ہو جاتے، لیکن یہ رب کائنات کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان کھلا رکھا قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے، اس میں کسی وقت یا کسی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، ہر امت، اس امت کا ہر فرد، ہر قوم، اس قوم کا ہر فرد آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن اس کا حساب اس کو کرنا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ سورۃ الانعام پیچھے گزری ہے، اس کی 35ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگر آپ پر ان کا اراد کرنا باری ہے تو آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو زمین میں کوئی خندق کھود لیں گے، آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا لیں اور ان کو پھر زبردستی کو نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کر دے دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے کے سارے ہدایت پر جمع ہو جاتے، تو آپ ان جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر اہل علم نے ایک اور بڑی اہم بات ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان سے مراد قرآن کی آیات ہیں، اس لیے کہ یہ ظالم تو قرآن کی آیات پر قناعت کرنے والے ہیں ہی نہیں، وہ تو ان کو سمجھنے والے ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں جن میں واضح آیات مبارکات موجود تھیں، لیکن انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا۔ رب کائنات نے تو بنی اسرائیل پر طور سینا نامی پہاڑ کو بھی بادل کی طرح جو ہے وہ معلق کر دیا تھا، تو پھر یہ زبردستی ایمان لائے ڈر سے۔ تو اگر آیات مبارکات کو دیکھا جائے، قرآن کی آیات مبارکات تو ہدایت کے لیے وہ کافی ہیں، نشانیوں کو دیکھا جائے تو آسمان ہے، زمین ہے، دن ہے، رات ہے، انسان کی اپنی ذات ہے۔ بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا جدید تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ رب کائنات نے چیونٹی میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے اور اپنے سے 100 گنا وزن کو کھینچ سکتی ہے۔ اب چیونٹی کو پتہ ہے کہ دھنیا خشک اگر وہ 2 ٹکڑوں میں ہو تو اگ سکتا ہے، 4 ٹکڑوں میں ہو تو وہ نہیں اگتا۔ تو چیونٹی جب دھنیا کا دانہ کھینچ کر اپنے بل میں لے کر جاتی ہے تو اسے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس طرح کی ان گنت لا تعداد بے شمار نشانیاں ہیں رب کائنات کی قدرت کی، لیکن انسان
بیوقوف ہے، احمق ہے، ان پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت آسمان پر پہاڑ ہمارے اوپر معلق کر دیں اور کہہ دیں کہ بھائی ایمان لاؤ ورنہ اٹھ جاؤ گے، یا کوئی فرشتہ آسمان سے اترے، اس کے ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہوں کہ ایمان لاتے ہو یا پھینکوں تمہارے اوپر؟ نہیں، رب کائنات نے اس معاملے میں انسان کو آزادی دے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ کہف ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ 29ویں آیت مبارکہ ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف سے حق لوگوں کو سمجھا دیں، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ سورۃ الانعام 104 آیت مبارکہ ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، جس نے بصیرت اختیار کر لی اس نے اپنے لیے کی، اور جس نے اندھے پن کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ بات کو معزز خواتین و حضرات اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جو آخری باتیں میں یہاں آپ کے سامنے ایک دو رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلی تو یہ کہ یہ جو میں اور آپ تقدیر کا سہارا لے کر اپنی جان چھڑاتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی ہمارے مقدر میں ہی بدعملی لکھی ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تمہارے مقدر میں بدعملی لکھی ہے؟ تم سینما ہاؤس جا سکتے ہو، تم مجرا دیکھنے جا سکتے ہو، اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ میں ایک ایسے کاروباری آدمی کو جانتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے فارم ہاؤس میں ہر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پورا سال، عید ہو، رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، یہاں تک کہ محرم میں بھی وہ معاف نہیں کرتا تھا، ہر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات مجرا ہوتا تھا، اور 10 لاکھ روپیہ اس نے اس کام کے لیے رکھا ہوتا، یعنی تقریباً 40 لاکھ روپیہ وہ ماہانہ کنجر خانے پر خرچ کرتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کو ایسا کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ اور وہی 40 لاکھ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس کو روکنے والا کون تھا؟ یہ اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید، بلکہ شاید نہیں یقینی طور پر اس سے زیادہ ماہانہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ اور یہ سوچ اور یہ فکر کہ انسان مجبور محض ہے، یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد عقل، فہم، ادراک، شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، جو ان سے چاہے راستہ اختیار کر لے۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے غیر مسلموں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو عقل، فہم، ادراک اور شعور کو استعمال کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اسلام کو قبول کیا۔ لہذا یہ آیت مبارکہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ انسان مجبور ہے، بلکہ انسان خیر و شر کے لیے آزاد ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔